حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ۔ ایک بوڑھی عورت مکہ کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے وہ آپ سے بہت بیر رکھتی تھی، بہت ہی برا بھلا کہتی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے ہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، یہ دیکھ کر بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، یہ سن کر مکے والے اللہ کے رسول پر ظلم کرنے لگے۔ کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے لیے ہر دکھ اور تکلیف کو برداشت کیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان باندھ کر اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے سنا تھا کہ مکے میں کوئی جادوگر آیا ہے، وہ جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ میرا دین مجھ سے چھین لے، مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت اپنا سامان باندھے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ اس نے دیکھا تو کہا کہ بھتیجے، یہ میرا سامان میرے سر پر رکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان اٹھایا تو دیکھا کہ وہ گٹھڑی وزنی تھی اور وہ بوڑھی عورت کمزور تھی۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اماں، یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور آپ بہت بوڑھی ہیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی منزل تک پہنچا دوں؟ وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرا کر کہنے لگی، اے نوجوان، اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کا سامان اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھ کر چلنے لگے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بوڑھی عورت ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو اتنے میں وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے نوجوان، میں تمہیں بھی کہوں گی کہ یہ شہر چھوڑ کر تم بھی چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے۔ وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خدا کو جھوٹا کہتا ہے۔ اے نوجوان، اس کے لبوں سے نکلے ہوئے لفظوں میں اتنا جادو ہے کہ جو اس کی باتوں کو سنتا ہے اس کا ہی ہو جاتا ہے، وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے نوجوان شخص، میں نے پوری زندگی اپنی بتوں کی پوجا کی ہے، میں نہیں چاہتی اس جادوگر کی باتوں میں آ کر اپنے خداؤں سے غافل ہو جاؤں۔ اسی طرح پورا راستہ وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی رہی اور انہیں برا بھلا کہتی رہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھوں پر رکھ کر اسے سنتے رہے۔ اس بوڑھی عورت کی منزل آ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان اس کے سپرد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے۔ وہ بوڑھی عورت پوچھنے لگی، اے نوجوان، کون ہو تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں، نام میں کیا رکھا ہے، آپ کا کام ہو گیا، یہی شکر ہے۔ وہ بوڑھی عورت پھر سے کہنے لگی، نہیں نہیں، تم مجھے اپنا نام بتاؤ، میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ ایک نوجوان شخص مجھے ایسا بھی ملا تھا جس نے میری مدد کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں، پورا راستہ تم جس محمد کی توہین کر رہی تھی، جس کو تم برا بھلا کہہ رہی تھی، وہ محمد میں ہی ہوں۔ بوڑھی عورت نے جیسے ہی آپ کے چہرے کا نور اور آپ کے اخلاق کو دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا نیک نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا نور بتاتا ہے اور آپ کا اخلاق یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً یہ سچ ہوگا۔ اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اور اسی وقت وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اور وہ عورت واپس مکہ میں آ کر رہنے لگی۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی گواہی دینے لگے۔